حضور، کئی طلبہ تو عموماً جامعہ میں رہتے ہیں اور کئی روزانہ آتے ہیں، روزانہ چلے جاتے ہیں۔ دونوں طرح کے طلبہ، ان میں سے بعض کے حوالے سے گھروں سے شکایت آتی ہے کہ رویہ صحیح نہیں، اگر سمجھائیں تو برا منا جاتے ہیں، تو ایسا ان کا کرنا کیسا طلبہ کا؟ سمجھانے کو برا ماننا، اس کے بارے میں تو یہی ہے، زیادہ تر یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور وجہ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت ہی زیادہ کوئی ہر بات ہی سمجھاتا رہے، ٹوکتا رہے، تو وہ ذرا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے کیوں سمجھایا۔ اب مجھے کیوں سمجھایا یعنی میری شان یہ ہے کہ مجھے نہ سمجھایا جائے، تو تھوڑا سا فیکٹر یہ ہوتا ہے، یہ تو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر جو سمجھانے کو برا مانتے ہیں، اس کے پیچھے تکبر ہی اس کے پیچھے اصل مرض کے طور پہ موجود ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، کہ جب منافق سے کہا جائے، یہاں منافق کا ایک تذکرہ اور ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ضد اس کو گناہ پر ابھارتی، یعنی وہ اور آگے سے چوڑا جائے، میں نے یہی کرنا ہے دوبارہ، تو مجھے سمجھانے والے کون ہیں، میں یہی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے اوپر آگے سے ضد بازی کا مظاہرہ کرنا اور اڑ جانا اور یہ کہنا کہ نہیں میں نے وہی کرنا جو میں چاہتا ہوں اور جو میرے دل میں آ رہا اور مجھے سمجھائے کوئی نہیں، یہ تکبر کی علامت۔ اور بعض لوگ تو اتنے دیدہ دلیر ہوتے ہیں جو منہ سے بول بھی دیتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ سمجھائے، بس میں سمجھا ہوا ہوں، مجھے کوئی نہ سمجھائے۔ تو یہ جو یوں کہنے والا ہے وہ تو بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص بد نصیب ہے جسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو، جسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو وہ بد نصیب ہے، اور وہ خوش قسمت ہے کہ جسے کوئی سمجھانے والا ہے، کیونکہ کوئی انسان کامل نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ جو ہے نا وہ معصوم ہے، وہ انسان کامل ہے، ان کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن جو دوسرے ہیں ان میں ہر بندے کو جو ہے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے سمجھانے والا۔ تو کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی نہ سمجھائے تو لوگ سمجھانا چھوڑ دیں گے، اب وہ جو مرضی غلطی کرے کوئی اسے کچھ نہیں بولے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تباہ ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح وہ بھی بد نصیب کہ جس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اور وہ بھی بد نصیب کہ جسے کوئی سمجھا نہ سکے۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں جو سمجھا سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ اولاد سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد اتنی شریر ہوتی ہے کہ ماں باپ اس کے ڈر سے اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ حدیث مبارک ہے کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے، جس کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے وہ بدترین آدمی ہے۔ تو اب کوئی شخص خواہ وہ گھر کے اندر ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو اس لیے نہیں سمجھاتے کہ بھائی اس نے آگے سے منہ پھٹ آدمی ہے، یا آگے سے جو ہے نا یہ منہ بنا کے بیٹھ جائے گا، اس کو کیا سمجھائیں، تو وہ بدترین آدمی ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، خواہ وہ طلبہ ہوں یا وہ علماء ہوں یا وہ معاشرے کے دیگر افراد ہوں یا وہ کوئی افسران ہوں یا وہ وزراء ہوں، کہ جن کو سمجھانے سے یوں ڈر لگے کہ بھائی اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ ایسے ایسے نام ہیں کہ لوگ اندر سے تو جو ان کو بول رہے ہوتے ہیں وہ کبھی ظاہر ہو جائے تو دنیا ہی ہل جائے، لیکن سامنے آنے کے ان کے اوپر سلام اور جناب پتہ نہیں کیا کیا بولنا پڑتا ہے ان کو۔ تو یہ ایسے لوگ کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے وہ بدترین لوگ ہیں، حدیث مبارک۔ تو لہذا ایسے نہ بنے کہ آپ کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو، اور اگر آپ کو کوئی سمجھائے تو آپ کو برا لگے۔ یہ عادت اگر ابھی سے پیدا ہو گئی، زمانہ طالب علمی سے اگر پیدا ہو گئی کہ آپ کو سمجھایا جائے اور آپ کو برا لگے، تو فارغ ہونے کے بعد تو آپ پتہ نہیں کیا جو ہے نا کیا کریں گے۔ وہ اسی لیے پھر وہ اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے، یار اس کو میں نہ مانوں کا مرض ہے، لا نسلم، ہم نہیں مانتے۔ اس نے ماننی نہیں، یہ امام بن جائے، یہ خطیب بن جائے، یہ مدرس بن جائے، یہ علامہ صاحب بن جائے، یہ مفتی صاحب بن جائے، اس نے ماننی نہیں ہے کسی کی۔ تو یہ والا تاثر جو ہے اخلاقاً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے۔ شرعاً بھی وہ شخص بد نصیب بھی ہے، وہ بدترین بھی ہے، اور اس کے اندر تکبر کی واضح علامات بھی پائی جاتی ہیں کہ جس کو سمجھانا برا لگتا ہے۔